حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کو روز قیامت بکری کے بچے کی طرح ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا، تو وہ اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے حیات اور حواس، صحت و عافیت عطا کی، میں نے تجھے خادم، ملازم عطا کیے اور انبیاء کتب نازل فرما کر تجھ پر انعام فرمایا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے اس مال کو جمع کیا اور اس کو بڑھایا اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑا، تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لے آتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا، تم نے جو آگے بھیجا تھا وہ مجھے دکھاؤ، تو وہ پھر وہی کہے گا، میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا اور وہ جتنا تھا اس سے زیادہ اسے چھوڑا، لہٰذا تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لا حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5195۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا، کیا ہم نے تیرے جسم کو درست نہیں بنایا تھا؟ اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5196۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی نے ایسا کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو، انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں، اگر زیادہ کھانا ضروری ہی ہو تو پیٹ بھر کر تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5192۔ حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے متعلق کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام اطراف سے دنیا جمع کر دی گئی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5191۔